علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور ہمارے یہاں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں انگلینڈ میں، یہاں پر دسمبر کی 25 تاریخ کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا واقعہ اور ان کی والدہ حضرت مریم اور حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے حضرت مریم کا ذکر ہوگا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، تاکہ ہمیں پہلے یہ معلوم ہو کہ حضرت مریم کون ہے اور یہ کس کی فیملی ہے، کس عظیم شخصیت کی فیملی ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے حضرت عمران کی فیملی، اور حضرت عمران یہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ حضرت عمران یہ بہت نیک اللہ والے ولی، نیک بندے اور بزرگ تھے،
بیت المقدس میں امام تھے، لوگ ان کا بڑا احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران کی شادی ہوئی، ان کی بیوی کا نام ہے حنہ، یہ حضرت مریم کی والدہ ہے۔ حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اللہ نے ان آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل نوح کو تمام جہان سے منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور ان کی فیملی بھی بڑی عظیم فیملیاں ہیں۔ ان میں سے ایک فیملی آل عمران ہے۔ حضرت عمران حضرت مریم کے والد ہے، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت مریم کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ ان کی والدہ حنہ، ان کی اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہ گھونسلے میں اس پرندے کا جو چھوٹا سا چوزا ہے، جو اس کا بچہ ہے، وہ اس پرندے کو، وہ ماں جو ہے اپنے اس چوزے کو، اس چھوٹے سے پرندے کو منہ میں دانہ ڈال کر کھلا رہی ہے۔ تو ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی اولاد ہو، میں بھی اپنی اولاد کی پرورش کروں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ حمل سے ہو گئی۔ جب حضرت حنہ حمل سے ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نظر مانی۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت حنہ دعا کر رہی ہے، حضرت عمران کی بیوی، اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا اور نظر کو ذکر کر رہے، اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میرے جو پیٹ میں جو ہے وہ میں نے آپ کے نام پر اسے آزاد کرنے کی نظر مان لی ہے کہ وہ بیٹا آپ مجھے عطا کرے، وہ آپ کے نام پر آزاد ہوگا، یعنی وہ آپ کی عبادت کرے گا اور آپ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ ان کی شریعت میں، بنی اسرائیل کی شریعت میں اس طرح نظر ماننا جائز تھی، ایسی نظر جائز تھی، نظر مان لی۔ جب پیدائش کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، تو بجائے بیٹے کے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اور جب بیٹی عطا ہوئی فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جب حضرت حنہ کی بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے بچی کو جنم دیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب یہ تو میری بچی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری کیا اولاد ہوئی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن کوئی لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے تمہیں ایسی بابرکت بیٹی دی ہے، یہ ایسی فضیلت والی بیٹی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، یہ جتنے لڑکے ہیں آس پاس دیکھ لو، حضرت مریم کی اماں کو تسلی اللہ دے رہے ہیں، اس وقت جتنے بھی لڑکے ہیں ان میں سے کوئی لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہے، کوئی بچہ اس بچی کے برابر نہیں ہے۔ حضرت مریم نے جب یہ سنا ان کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، انہوں نے اپنی بچی کا نام رکھا، فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت حنہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی، مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، حضرت مریم جب پیدا ہوئی
ماں نے ان کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ یہاں ایک دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت مریم بچی ہے اور ماں کی خواہش یہ تھی اللہ مجھے بیٹا دے۔ رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى۔ جب بچی پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اے اللہ میری تو بچی ہوئی ہے، میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہو تو آپ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے، ہم نے جو تمہیں بیٹی دی ہے بڑی برکتوں والی ہے، بیٹے سے اچھی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، لڑکا دینے والا بھی اللہ ہے، لڑکی دینے والا بھی اللہ ہے۔ بیٹیاں ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض عورتوں کی بچیاں ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کو ڈانٹتا ہے، ساس سسر اس کو باتیں سناتے ہیں کہ تمہاری تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مشرکین بچیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے بچی کی پیدائش پر خوشی مناؤ تاکہ تمہارا مشرکین سے اختلاف پیدا ہو کہ تم ان کی طرح نہ ہو۔ ہمارے میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو تب بھی شکر کرو، بیٹی پیدا ہو تب بھی شکر کرو۔ پھر فرماتے تھے بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور فرمایا بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جب نعمت دے تو نعمت دینے کے بعد اللہ اپنی نعمت واپس کبھی کبھی لے لیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو اپنی رحمت سے نوازے تو رحمت واپس نہیں لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پٹھانوں میں بیٹا پیدا ہو اتنی خوشیاں مناتے ہیں، ڈول باجے ہیں اور فائرنگیں کرتے ہیں۔ بچی پیدا ہو تو پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے، منہ چھپاتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عمل ہے، میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بچی کی پیدائش پر غم کرنا مشرکین کا کام ہے۔ اللہ اکبر، بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، خوش ہونا چاہیے۔ یہاں آکسفورڈ میں ایک مرتبہ میٹنگ تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، اور اس میں ایک پادری بھی تھا، مختلف لوگ تھے، غیر مسلموں کی یہاں میٹنگ تھی، تو اس میں ایک پادری تھا، بڑی عمر کا تھا، غالباً اس کا نام ڈیوڈ تھا۔ تو ہمارا تعارف ہوا، ایک دوسرے کے بارے میں حال احوال پوچھا۔ میں نے کہا ڈیوڈ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میری 3 یا 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ نعمت خدا دے تو کبھی کبھی لے لیتا ہے واپس، رحمت جب خدا دے تو واپس نہیں لیتا۔ وہ ڈیوڈ اتنا خوش ہوا میری بات سے، کہتے مجھے زندگی میں کسی نے ایسی بات نہیں بتائی بیٹیوں کے بارے میں۔ جب بھی ملتا ہے کہتا ہے مسٹر خان I still remember your words۔ یہ اسلام ہے بھائی، بچی کی پیدائش پر بھی خوش ہو، بیٹے کی پیدائش پر بھی خوش ہو، اور خوشی کا طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ یہ ڈول باجے ناچ گانے یہ نہیں ہے، خوشی یہ عقیقہ کرو۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، یہاں حضرت مریم نے اپنی بیٹی کا نام، حضرت مریم کی اماں نے، حضرت حنا نے جو حضرت مریم کی والدہ ہے، اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کو بھی ولایت حاصل ہے، اپنے بچے کا نام، ماں اپنے بچے کا نام یا بچی کا نام رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت مریم
کا نام ان کی ماں نے رکھا ہے، ماں نے رکھا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، والد ان کے تھے نہیں، انتقال ہو گیا تھا۔ ایک مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، البتہ نام رکھنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ماں کو حاصل ہے یا باپ کو؟ تو علماء فرماتے ہیں دونوں آپس میں مشورہ کر کے رضامندی سے نام رکھے، شوہر بیوی، ماں باپ دونوں۔ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر شوہر جو باپ ہے وہ نام رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی۔ علماء لکھتے ہیں ماں کا درجہ تو یہ ہے، پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اگر ماں باندی ہو کسی کی اور آزاد ہو جائے، اس کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی آزاد ہو جائیں گے آٹومیٹک، خود۔ یہ اللہ نے ماں کو درجہ دیا ہے۔ اور باپ کو کہا ہے ٹھیک ہے نام تم رکھو، اس لیے کہ پرورش بھی تم کو کرنی ہے، ذمہ داری بھی تمہاری ہے، لیکن نام کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کتنی بڑی دی ہے یہ حدیث سنیں۔ ماں کو بھی درجہ دیا، باپ کو بھی۔ نام رکھو گے، اگر میاں بیوی اختلاف ہو گیا نام رکھنے میں، چلو تم نام رکھو، لیکن آگے بھی سنو۔ بیہقی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو اس کا نام اچھا نام رکھے، اچھی طرح اس کو ادب سکھائے، اس کی پرورش کرے۔ اور فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرائے۔ اور اگر وہ بالغ ہو گیا اور اس نے اس کی شادی نہیں کرائی، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور اس نے کوئی گناہ کیا، تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ کو ہوگا۔ بچہ بیٹا بالغ ہو گیا، باپ نے شادی نہیں کرائی، اس نے کوئی گناہ کیا، اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ بیٹے کو تو ہوگا، ساتھ ساتھ باپ کو بھی ہوگا۔ اس لیے بچے بالغ ہو جائے، ماں باپ میں سے باپ کی زیادہ ذمہ داری ہے بچوں کی شادی کرائے تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی حق دیا ہے، نام رکھ سکتی ہے، شوہر اور بیوی مل کر نام رکھے، اختلاف ہو جائے تو شوہر نام رکھے، لیکن ماں کو یہ مقام دیا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور جو اگر ماں آزاد ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ماں بچوں کی تابع ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لے، مجھے تو یہ واقعہ بیان کرنا ہے لیکن درمیان میں مسائل بھی بیان کر دوں۔ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا نام 7ویں دن رکھے، عقیقہ 7ویں دن کرے، سر کے بال 7ویں دن کاٹے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب عمل ہے اور سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں، کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی رکھا ہوا ہے، الغلام مرتہن بعقیقتی، جب اس کا عقیقہ آپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، تو وہ بچہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے گروی کوئی چیز رکھی ہو اور آپ نے کوئی قرضہ لیا ہے، قرضہ دیں گے تو آپ کی گروی رکھی ہوئی چیز آپ کو واپس مل جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عقیقہ 7ویں دن کرو، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، یذبح عنہ یوم السابع ویسمى، اس کا نام بھی 7ویں دن، ویحلق، اور اس کے سر کے بال منڈوائے 7ویں دن۔ لیکن اگر 7ویں دن کسی نے نہیں کیا، جیسے ہمارے یہاں انگلینڈ میں مشکل ہو جاتی ہے، یہاں پاکستان کی طرح تو آسانی نہیں ہے کہ آپ جانور لے ذبح کریں 7ویں دن، بک کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ بچہ اسپتال میں ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، 7ویں دن نہیں کر سکتے، تو پھر 14ویں دن کرے، اس کو بھی نہ کر سکے تو پھر 21ویں دن کرے، اور اس کے بعد پھر مباح ہے، پھر آپ جب چاہے کریں۔ اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، مستدرک میں ایک روایت ہے
کہ ایک عورت نے نظر مانی اور اس نے کہا کہ اگر عبد الرحمن کا بیٹا ہوا، اس کی بیوی نے بچہ جنا، تو ہم اونٹ ذبح کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اونٹ ذبح کرنا بچے کی پیدائش پر سنت نہیں ہے، سنت یہ 2 بکریاں ایک لڑکے کے لیے اور 1 بکری ایک لڑکی کے لیے، یہ سنت ہے، یہ عقیقہ کرو، اونٹ کرنا سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ پھر فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 7ویں دن کرو، 7ویں دن نہیں کر سکو 14ویں دن کرو، 14ویں دن نہیں کر سکو تو 21ویں دن کرو۔ اور سنن ترمذی میں بھی روایت ہے یہ جو 7ویں دن والی، وہاں امام ترمذی فرماتے ہیں 7ویں دن نہ ہو تو 14ویں دن کرو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کرو۔ اور دن کون سا 7واں ہوگا؟ جس دن پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے، یعنی آج جمعہ ہے، اگر آج پیدا ہوا ہے بچہ تو اگلی جمعرات اس کا 7واں دن ہوگا، یعنی جو دن جس دن میں پیدائش ہوئی ہے یہ دن بھی شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن نہ ہو 14ویں دن، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن، اور اس کے بعد پھر جب چاہے مباح ہے پر۔ لیکن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے، غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، الغلام مرتہن بعقیقتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ وہ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے کے اندر۔ اس کا ایک معنی امام احمد نے یہ کیا ہے کہ اگر عقیقہ باپ نہیں کرتا اور وہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے اور یہ بچہ مر گیا تو قیامت کے دن چھوٹے بچے باپ کی شفاعت کریں گے۔ بچہ مر گیا تو چھوٹے بچے باپ کی سفارش کریں گے، لیکن باپ نے اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا ہے تو وہ بچہ اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اس لیے عقیقہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت مریم پیدا ہو گئی، نظر مانی تھی کہ میری یہ بیٹی بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ اماں جان ان کو لے کر آ گئی بیت المقدس، وہاں حضرت عمران کے شاگرد موجود تھے اور وہاں کے اور لوگ بھی موجود تھے، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے۔ حضرت مریم کی اماں نے ان سے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے نظر مانی تھی کہ یہ اللہ کی عبادت کرے گی اور بس بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ ان میں اختلاف ہو گیا ان کی پرورش کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی اس کی خالہ ہے، لہٰذا میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کی کفالت کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، حضرت عمران کی۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا، انہوں نے ان کی کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اچھی طرح قبول کر لیا کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی، عبادت کرے گی، عبادت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح پرورش دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست مقرر ہو گئے کہ انہوں نے ان کی کفالت کی۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے لیے کمرہ بنایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے پاس کہ یہاں آپ بیٹھ کر عبادت کریں۔ حضرت مریم کی پرورش ہوئی، بڑی ہوئی، وہیں پر عبادت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت زکریا علیہ السلام ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے جب بھی کمرے میں آتے تھے، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا
قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ نہ باہر سے کوئی اندر آیا، نہ آپ باہر گئی ہے، اور موسم بھی بغیر موسم کے پھل ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت مریم نے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیے، یہ ان کی کرامت تھی۔ تو انہوں نے دعا کی، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، یہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے والے بھی آپ ہیں، مجھ بوڑھے کو اور میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کی کوئی امید نہیں ہے، آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، مجھ بوڑھے کو بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، ہاں مانگو اللہ سے، اور یہ دعا مانگو، جن کی اولاد نہیں ہے یہ پڑھو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا مانگی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، جاؤ زکریا کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دو۔ فرشتے آئے، انہوں نے بشارت دی کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، یحییٰ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، سیدن سردار ہوگا، وحصوراً اپنے خواہشات اور نفس کو قابو کرنے والا ہوگا، ونبیًا من الصالحین، نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، اللہ بیٹا کیسے ہوگا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا اسی بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہے اسی طرح بیٹا ہوگا، یا آپ ہمیں جوان کریں گے پھر بیٹا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال كذلك اللہ، قال كذلك، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اسی طرح ہوگا، جوان نہیں کروں گا، آپ بھی بوڑھے ہوں گے، بیوی بانجھ ہوگی، اسی حالت میں بیٹا دوں گا۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے، جوانوں کو دے سکتا ہے، خدا بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خوش ہوئے تو کہا، قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے، جب بیٹا ہو، بیوی حمل سے ہو جائے تو ہم میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، کوئی نشانی علامت بتا دیجئے، ہمیں پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے اے زکریا، جب آپ کے بیوی کو میں بیٹا دوں گا، حمل ٹھہر جائے گا، آپ کو اس طرح معلوم ہوگا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، بس آپ اشاروں سے بات کریں گے، زبان سے بات نہیں کر سکیں گے۔
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بتائی، یہ جو 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے، اشاروں سے کریں گے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو یاد کیجئے صبح اور شام، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر جائے تو فیملی کو چاہیے خدا کا شکر ادا کریں، اشاروں سے آپ بات کریں گے۔ معلوم ہوا اشاروں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اشاروں کی باتیں ایکسیپٹڈ ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سے فرمایا آپ اشارے سے بات کریں گے۔ اس وقت القرآن نازل ہو رہا ہے اور اس سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر سکے اور اشاروں سے باتیں کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے اس آیت سے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص گونگا ہے، بات نہیں کر سکتا، گونگا ہے، تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ قبول کیسے کرے گا؟ بیوی کو طلاق دیتے طلاق کیسے ہوگی؟ وہ تو منہ سے بول نہیں سکتا، کہتے اشاروں سے۔ اشاروں سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی، اشارے سے اس کی طلاق بھی ہو جائے گی، لیکن 2 کنڈیشن ہے کہ وہ گونگا آدمی لکھ نہیں سکتا۔ اگر لکھ سکتا ہو تو پھر اس کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ اگر وہ لکھ نہیں سکتا، ایک شرط۔ نمبر 2، اور ایسا اشارہ وہ کرے شادی قبول کرنے میں یا طلاق دینے میں کہ لوگ اس اشارے کو شادی کا قبول کرنا سمجھتے ہو اور لوگ جانتے ہو کہ اس کا مطلب یہ شادی قبول کر رہا ہے، کسی کے ساتھ نکاح قبول کر رہا ہے یا طلاق دے رہا ہے، ایکسیپٹڈ ہو وہ اشارے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشاروں کی زبان کو قبول کیا ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، میں ایک حدیث بیان کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے ایک باندی آزاد کرنی ہے، ایمان والی مومنہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میری جو باندی ہے وہ گونگی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اپنی باندی کو لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارے سے جواب دیا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اوپر، اشارے سے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے دوبارہ اشارے سے جواب دیا، آسمان کی طرف انگلی کی اور آپ کی طرف انگلی کی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ معلوم ہوا زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے کلمہ پڑھے اللہ اسے بھی ایمان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔